اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا۔ تجوید قاعدہ کورس بک نمبر 2 اور سبق نمبر 11 آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پڑھنا ہے، جو کہ نون قطنی کے متعلق ہے۔ نون قطنی قرآن پاک کے اندر چھوٹا سا جو ہے نون ہوتا ہے، جس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ نون قطنی کی ادائیگی کی پہچان: قرآن مجید میں بعض جگہ دو لفظوں کے درمیان جو چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ نون قطنی کی ادائیگی کے متعلق دو باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، یہ نون اگلے لفظ کے ساتھ ملانے کی صورت میں ہی پڑھا جاتا ہے، جیسے قدیرن الذی۔ اب ہم اگر پڑھتے ہیں قدیر، وقف کرتے ہیں تو پھر آگے الذی پڑھا جائے گا، لیکن اگر ہم وقف نہیں کرتے، ملا کر پڑھتے ہیں تو اس صورت میں پھر یہ نون پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر جو ہے، وقف کرتے ہیں تو وہاں بھی جب وقف کیا تو پھر نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا، اور اگر وقف نہیں کرتے، ملانے کی صورت میں نون قطنی پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 2، جب دو زبروں کے بعد نون قطنی کو پڑھا جائے تو جو دو زبر کے بعد الف یا یا ہوگی وہ پڑھی نہیں جائے گی۔ مثلا القوم، اسی طرح طوّن اذهب، مثلا القوم، اس طریقے سے انہیں پڑھنا ہے۔ یہاں جو لکھنے میں جو ہے نا رسم الخط میں اس طرح ہے، تو یہاں جو ہے نا اس کا تلفظ بتایا ہے کہ اس طریقے سے مثلا القوم پڑھا جائے گا، یعنی مثلا القوم نہیں پڑھنا، الف اس کا نہیں پڑھا جائے گا، مثلا القوم۔ اسی طرح طوّن اذهب، یہ جو ساتھ یا ہے، یا کو نہیں پڑھنا۔ درج ذیل الفاظ کی وصلاً وقفاً دونوں طریقوں کے ساتھ مشق کریں۔ اب یہاں لکھا ہوا ہے کہ وصل کی ادائیگی، وقف کی ادائیگی۔ وصل یعنی وصل کا مطلب ہے کہ ملانے کی صورت میں ہم نے پڑھنا ہے شیبن السماء، اور جب ہم وقف کریں گے، شیبہ پہ وقف کریں گے تو پھر اس طرح پڑھیں گے شیبہ السماء، پھر السماء پڑھا جائے گا، نہیں سوری، شیبہ السماء یعنی ملانے کی صورت میں ہے، اور وقف کریں تو شیبہ پھر السماء یعنی وقف کی صورت میں ہے۔ اور اس طرح منیبین ادخلوہا، یعنی ہم نے ملا کر پڑھنا ہے منیبین ادخلوہا، وقف یعنی ہم نے نہیں کرنا، تو جب وقف نہیں کریں گے تو پھر یہ نون قطنی پڑھا جائے گا ملانے کی صورت میں۔ وصل کا مطلب ہے کہ ملانا، تو ملانے کی صورت میں منیبین ادخلوہا پڑھا جائے گا جب ہم وقف نہ کریں۔ جب ہم نے وقف کیا تو پھر ہوگا منیب ادخلوہا۔ اب یہاں جو ہے نفورا استکبارا، نفورا استکبارا، یعنی وقف کریں گے تو نفورا جب پڑھیں گے یا وقف کیا تو استکبارا پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں، لیکن وصل کی صورت میں یعنی ملانے کی صورت میں نفورا استکبارا پڑھا جائے گا، نون قطنی پڑھا جائے گا۔ اور ہم اگر وقف کرتے ہیں نفورا، سانس لے لیا، وقف کا مطلب ہے کہ سانس اور آواز دونوں کو توڑ دینا، وقف کا مطلب ہے کہ سٹاپ کرنا، اور یہ جو ہے نا مقصد کیا ہوتا ہے، سانس ہم لے لیں اچھے طریقے سے جو ہے، تو اس کے بعد یعنی پھر آگے پڑھیں، تو جہاں سانس ختم ہوتا ہے تو وہاں وقف کرنا پڑتا ہے۔ تو اب ہم وقف نہیں کرتے تو نفورا استکبارا پڑھا جائے گا، اگر ہم وقف کرتے ہیں نفورا تو پھر اس صورت میں پھر استکبارا۔
اسی طرح ملانے کی صورت میں احدنی اللہ سورہ اخلاص کے اندر ہے، اور وقف کریں تو احد پہ ہم نے وقف کر لیا، سانس توڑ لیا، تو پھر آگے پڑھنا ہے اللہ. اور اس طرح فتنۃ القلب، فتنۃ القلب ملانے کی صورت میں، یعنی یہاں جو گول دائرہ ہے وقف کا، یہاں ہم نے ملا دیا، وقف نہیں کیا، سٹاپ نہیں کیا، تو فتنۃ انقلب، فتنۃ انقلب اس طرح پڑھا جائے گا. اور وقف کرتے ہیں تو فتنہ انقلب، پھر اس طرح پڑھا جائے گا. تو یہ نون قطنی کے متعلق جو ہے ہمارا آج کا سبق تھا. تو یہ قرآن پاک میں جو ہے بعض جگہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے لوگ بعض سمجھتے نہیں کہ ابھی یہاں ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، تو اکثر جو ہے نا وہ وقف ہی کر لیتے ہیں، اور ساتھ اس کے بعد پھر وقف کرنے کے بعد نون سے جو ہے نا پڑھتے ہیں، نون قطنی پھر پڑھتے ہیں. حالانکہ ملانے کی صورت میں جو ہے نون قطنی پڑھا جائے گا، جب وقف کر لیا تو پھر نون قطنی نہیں پڑھنا. بس یہ جو ہے نا ضروری بات تھی نون قطنی کے متعلق آج ہماری. تو باقی بھی انشاءاللہ اس پاک جو ہے آپ اس طرح جو ضروری باتیں ہیں وہ سنیں گے. تو اس میں کوئی بات جو ہے نا سمجھنا آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. والسلام.